الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں، حاضرین کرام جو اس محفل پاک میں دنیا بھر سے انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری اس محفل پاک میں شریک ہے، وہ سب میرے مخاطب ہیں۔ اور آج بڑی آپ ادھر بیٹھو آ کے، آج اس سے پہلے کہ میں گفتگو کروں، میں اعلان کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ سب جو مجھے سن رہے ہیں اپنے تمام حلقوں میں اپنے احباب کو بتا دیں کہ آئندہ اتوار جو ہوگا وہ 7 جون تاریخ ہوگی، اور اس دن ایک اسپیشل ہمارا پروگرام ہوگا کہ حضرت مولانا عبدالسلام نیازی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، اور وہ بزرگ ہیں بہت بڑے دلی کے، اور مجھ پہ ان کی خاص نگاہ ہمیشہ رہی ہے اور بہت مجھے ان سے فیض بھی ملا ہے۔ تو وہ بزرگ جو ہے وہ ان کا عرس ہم اگلے جو ہے وہ منائیں گے اتوار کو، اس لیے سارے حضرات سے میری گزارش ہوگی کہ اگلی دفعہ کچھ پڑھ کے جو ہے آپ حضرات تشریف لائے، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے، درود پاک پڑھ کے، مختلف قرآن پاک کی صورتیں پڑھ کے تو آپ مجھے نوٹ کروا دیں گے پیر نعیم شاہ صاحب کو، حافظ بابر صاحب کو، اگرچہ آج حافظ بابر صاحب کی آنکھیں نہیں ابھی تک کھلی، وہ سوئے پڑے ہیں گھر میں، تو وہ ان کو نوٹ کروا دیں گے تاکہ ہم ثواب میں اگلی مرتبہ اس کو شریک کر سکیں۔ اگلی جو ہماری محفل ہوگی وہ دارہ مخلصین کی جو ماڈل خانقاہ ہے، 410 جبلی ٹاؤن، 410 جبلی ٹاؤن، نزد فاطمہ جناح میڈیکل ڈینٹل کالج۔ ڈینٹل کالج مشہور ہے، فاطمہ جناح میڈیکل ڈینٹل کالج جو ہے وہ وہاں پہ ہماری محفل ہوگی، اور یہ محفل حسب معمولی ہوگی۔ اس میں وقت کی جو ہے وہ تھوڑا سا ہم نے تبدیلی کی ہے، چونکہ اگلی محفل میں اسپیشل محفل سما بھی ہے، اور اس کے لیے پھر وقت ہوگا، جو سما کرنے والے حضرات ہوں گے، کلام پڑھنے والے صوفیاء کلام، ان کو لیے بھی ہمیں وقت زیادہ دینا ہوگا، لہٰذا 7 بجے ہمارا محفل ذکر جو ہے پورے 7 بجے شروع ہو جائے گی صبح، اس لیے سب حضرات نوٹ کریں کہ صبح 7 بجے ہماری پہلے بیٹیاں بھی اور سب حضرات بھی جو ہے وہ 7 بجے، اور جنہوں نے ڈیوٹی دینی ہے وہ 6:30 بجے پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر وسیم صاحب، بدر صاحب، ان کی ڈیوٹیاں جو ہے وہ آج ہی کاشف تقسیم کر دیں گے۔ ماجد صاحب جو جس چیز کا انچارج ہے وہ اپنی ڈیوٹی 6:30 بجے، 6:15 بجے سنبھال لیں گے آ کے اپنی ڈیوٹیاں، اور ہمارے بھٹی صاحب تو وہاں بالکل قریب رہتے ہیں، آپ نے 6 بجے وہاں پہنچ جانا ہے یاد سے، اور جو اپنی ڈیوٹی ہو وہ آپ نے سنبھالی، چونکہ یہ بڑا اجتماع ہوگا ہمارا۔ تو 8 بجے ہم انشاءاللہ تعالی 8:15 بجے محفل سما شروع ہو جائے گی، اور باہر سے اسپیشل ہم نے لیا سے قوال بلائے ہیں۔ ایک صاحب صوفیانہ کلام پڑھتے تھے، وہ حضرت محمود محی الدین گیلانی جو ہیں، حضرت جو تھے ایک بہت بڑے بزرگ جو تھے، ان کے سجادہ نشین تھے، تو ان کو ہم نے جو ہے وہ میری خواہش تھی کہ میں اس کو بلاؤں جو ان کے ہاں قوالی کرتے ہیں صاحب، وہ کپتان تھے، پاکستان فوج کے کیپٹن، ریٹائرڈ تھے، بہت اعلیٰ کلام پڑھتے تھے۔ جب میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا 2 سال ہوئے وہ تو فوت ہو گئے، تو لہٰذا میں نے ان کے پتہ چلا بیٹا بہت اچھا پڑھتا ہے ان کے شاگرد، تو ان کو ہم نے رابطہ کیا، وہ لیا سے آئیں گے پڑھنے کے لیے، اور بڑی خاص محفل ہوگی، تو سب حضرات تیار ہو کے آئے، اور وہاں پہ ان کی جو کلام پڑھنے والے قوال ہے ان کی خدمت بھی کرنی ہے، کیونکہ یہ ایک روایت ہے ہمارے ہاں کہ ان کی حوصلہ افزائی لوگ کرتے ہیں، تو سب حضرات یہ نہ ہو کہ خالی جیبیں لے کے وہاں پہنچ جائیں، تو وہاں پہ وقت پہ پہنچیں، اور ان کی خدمت بھی ساتھ ساتھ، جیسے قوالوں کو ہوتا ہے ساتھ ساتھ دیتے ہیں پیسے، وہ بھی ہم جو خدمت کر سکیں گے ان کی کریں گے، چونکہ بہت دور سے آ رہے ہیں وہ لیا سے، رات کا سفر کر کے یہاں صبح پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ خیر کرے گا۔
تو یہ اپنے سارے حلقوں میں اپنے احباب کو بار بار یہ چیز نوٹ کروائیں کہ جی ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اتوار کو خاص طور پہ ہماری محفل کا سن کے تو جو ملکہ ترنم نور جہاں تھی میڈم نور جہاں، ان کی ایک بیٹی دبئی میں ہوتی ہے، وہ صرف ہماری محفل کے لیے ڈائریکٹ آ رہی ہے۔ کل ان کا فون آیا تھا، ان کے داماد بیرسٹر ہیں، ان کا فون آیا، پھر ان سے میری بات کی تو وہ براہ راست ہماری اس محفل میں آ کے شریک ہوں گی۔ تو اور بھی لوگ لاہور سے، باہر سے، مختلف شہروں سے اور باہر کے ملکوں سے بھی لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہماری اس محفل میں شریک ہوں گے۔ باقی جو ارینجمنٹ ہے وہ اس محفل کے بعد ڈاکٹر وسیم، بدر صاحب، عمر فاروق اور نجم یوسف، ماجد، کاشف جو ہے یہ بیٹھ کے آج فائنل کریں گے سارا کہ جو کسی کی ڈیوٹی ہے، جو تبرک، کھانے کا اہتمام، انتظامات وہاں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اگلے اتوار تک ہمارے اے سی بھی انسٹال ہو جائیں گے، ایئر کنڈیشن بھی ہمارے جو ہیں وہ لگ جائیں گے، اور موسم کی گرمی کے لیے بھی اللہ نے انتظام فرما دیا ہے۔ آج خاص طور پہ جو میں نے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ 18 بدھ کے روز بنتی ہے 18 تاریخ بڑی اہم ہے ذی الحجہ کی۔ اس دن یہ ہوا تھا اور اس کے بارے میں ہمارے ہاں لوگوں میں بڑی غلط فہمیاں دینی حلقوں میں پائی جاتی ہیں، اس لیے میں نے سوچا آج آپ کو خاص طور پہ یہ بات میں ذہن نشین کرا دوں۔ اکثر آپ اشتہار پڑھتے ہیں غدیر خم جو ہے اس کا جشن غدیر خم، اور ہمارے اہل تشیع حضرات بہت زیادہ اس کو مناتے ہیں، سنی جو ہے وہ بالکل ہی نہیں اس کو مناتے، اس کا ذکر تک نہیں کرتے، گول کر جاتے ہیں۔ یہ کیا واقعہ تھا، یہ کیا جشن ہے، یہ کیا خوشی ہے؟ تو اس کے بارے میں آج میں نے قرآن حکیم کی جو آیت مبارکہ شروع میں پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے میرے محبوب آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ میں تم سے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں نے اس دین اسلام کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہیں، میں نے اس دین کے لیے پتھر کھائے ہیں، میں نے اس دین کے لیے میرے ساتھیوں نے گھر بار چھوڑا، جائیدادیں چھوڑی، سب کچھ چھوڑا، اور پھر یہاں سے وہ ہجرت کی اپنا وطن چھوڑ کے جا کے مدینہ منورہ میں، اور جن حالات میں گئے، کن کن مشکلات سے گزرے، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں بھی ساری رات اس امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، یہ سب کچھ جو ہے اس کا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت جو ہیں ان سے مودت کرو، محبت کرو۔ مودت جو ہے محبت کا آخری درجہ جو ہوتا ہے نا، جب بندہ کہتا ہے کہ میں فلاں جو ہے وہ میری زندگی ہے، فلاں کے علاوہ میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا، تو ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا اگر ہم اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں میں شدت کی محبت نہ ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، ہر بچے کو جو تمہارے گھر میں پیدا ہو اس کو 3 چیزیں تم نے سکھانی ہیں۔ نمبر 1 میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت، اور تیسری بات فرمائی قرآن کی تعلیم، ان کو قرآن کی تعلیم سکھانی ہے۔ اس کی امپورٹنس آپ سمجھ لیں کہ کتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیسک تعلیم ابتدائی طور پہ ہر گھر میں ہر مسلمان بچے کے ماں باپ پہ فرض ہے اور قرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ سکھائے۔ اگر وہ نہیں سکھاتے تو بچوں کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور وہ آگے ہو کے پھر روتے پھریں گے کہ جی ہمارے بچے جو ہیں وہ تو ہمارے کہنے پہ نہیں چلتے، ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری طرف توجہ نہیں کرتے، ہمارے بچوں کو فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، ماں باپ مر جاتے ہیں، بچے جو ہوتے ہیں آپ اوپر ہی بیٹھو، آپ کو بیٹا دقت ہے آپ بیٹھ جاؤ اوپر، تکلف نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے کہ جی بعد میں والدین مر جاتے ہیں، اولاد کو فاتحہ پڑھنی نہیں آتی۔ میں اس طرح کے اتنے اہم لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کو فاتحہ پڑھنی نہیں آتی۔ ایک بہت بڑے ارب پتی صاحب جو تھے وہ فوت ہو گئے، بڑی اہم پوزیشن میں تھے، تو ان کا بیٹا ساتھ والے میرے برخودار سے پوچھ رہا تھا کہ ایک تو سجدہ کرنے کی جگہ کم لگ رہی ہے، مصلے نہیں بچھائے نیچے، یعنی اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا اور کوئی مصلی نہیں پڑھایا جاتا، یہ بھی اس کو نہیں پتہ تھا، اور وہ پوچھ رہا تھا کہ کرنا کی ہے۔ تو میرے ساتھ بھی ایک صاحب جو تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ جنازے میں، تو مجھے کہنے لگے کی کرنا ہے، میں کہا تھی کچھ نہیں کرنا، بس میرے حال تکی جانا، جو میں کرا تھی وہ کرتے جانا۔
اب ایسی ہے دعائیں تو نماز جنازہ تو الا ماشاء اللہ بدر صاحب کو میں بڑی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں شاید مشکل سے 35% لوگوں کو جو نماز جنازہ آتی ہو، نہیں آتی۔ میں آپ کو پہلے بھی لطیفہ سنایا تھا کہ میں فل بینچ چل رہا تھا ہائی کورٹ کا، اور بعد میں وہ دونوں حضرات جو تھے وہ چیف جسٹس بنے پاکستان کے، بڑی عدالت کے دونوں چیف، اس وقت وہ ہائی کورٹ میں تھے، الیکشن کا دور تھا، جنرل مشرف نے کہہ دیا تھا کہ دینی جو ہے سند بھی ہو تو وہ بھی بی اے کے برابر گنی جائے گی، اور جو بھی ایم این اے ایم پی اے کا الیکشن لڑے اس کو کم از کم بی اے ہونا چاہیے۔ تو وہاں ایک صاحب کی ڈگری تھی، دوسروں نے چیلنج کی تھی کہ یہ دینی مدرسے کا نہیں پڑھا ہوا فارغ، ویسے وہ بندہ جو تھا وہ 8-7 جماعت پڑھا ہوا تھا دینی مدرسے کی۔ ان دنوں ہمارے دینی مدارس اور مولویوں نے چاندی کمائی اور جھوٹ جعلی سرٹیفکیٹ جاری کر دیے لوگوں کو کہ جی یہ درس نظامی اس نے کیا ہوا ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایم اے کے برابر جاری کیے جعلی۔ تو وہ ایک پارٹی کہہ رہی تھی جنہیں چیلنج کیا ہوتا کہ سر یہ بالکل نہیں پڑھا ہوا، یہ کوئی نہیں دینی مدرسہ پڑھا ہوا فلاں ہے۔ تو ججز نے میری طرف دیکھا تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ غازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے پاس تو ان کا امتحان لینے کا طریقہ ہے، غازی صاحب کو بلائیں آگے۔ تو میں نے انہیں ججز کو کہا کہ جناب میرے آپ کیوں دشمن بنانا چاہتے ہیں کہ میں پوچھوں گا بندہ جو ہے اس کو ناکام ہو جائے گا، وہ اس کے پیپر خارج ہو جائے گے، تو جو وکیل ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا پارٹی۔ انہوں نے کہا نہیں غازی صاحب آپ بڑے سچے آدمی ہیں فلاں، آپ کھڑے ہو جائیں۔ میں کھڑا ہوا تو میں نے بندے کو پوچھا کہ آپ نے درس نظامی کیا ہے، سند ہے آپ کے پاس فلاں کہنے لگا ہے۔ میں نے کہا پھر تو آپ کو دعائے قنوت تو آتی ہوگی نماز عشاء کی؟ کہنے لگا نہیں وہ دعا من نہیں آتی۔ میں نے کہا اچھا چلیں پھر نماز جنازہ تو پڑھتے ہیں نا؟ کہتا ہے الحمدللہ جی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا نماز جنازہ کی آپ دعا سنا دیں اور اس کی تکبیریں کتنی ہوتی ہیں؟ تو کہنے لگا جی کہ اصل میں ہمارے محلے میں پچھلے 20 سال سے کوئی بندہ مرا ہی نہیں، تو اس لیے مجھے نماز جنازہ بھول گئی۔ اچھا یہ دوسرا تھا، تیسرے کی سن لیں۔ وہ رحیم یار خان کا کوئی بہت بڑا آدمی تھا اس سائڈ کا، تو وہ تو ججز اس دن موڈ میں تھے۔ ایک اور عدالت میں یہ بات سارے ہائی کورٹ میں پھیل گئی کہ غازی صاحب نے سوال پوچھا تو بندے نے کہا جی بندہ ہی کوئی نہیں مریا تو بنی دعا۔ وہ لاہور کا مدرسہ تھا بہت بڑا، میں نام نہیں لے رہا آمدن۔ تو وہ رحیم یار خان کی ڈگری تھی، تو جج نے کہا جسٹس قیوم اللہ جنت نصیب کرے، وہ تھے اور ججز ساتھ تھے، 3 جج تھے۔ کہنے لگے غازی صاحب اتنے بھی تسی امتحان لیا ساڈے بھی اتنے آؤ۔ میں نے کہا سر پہلے لوگ میرے مخالف ہوئے ہیں، کئی لوگ میری وجہ سے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ کہے نہیں آپ اٹھیں آگے آئیں۔ میں چلا گیا۔ تو اس دن اتفاق سے میں شبیر حافظ آبادی صاحب کا کیس کر رہا تھا، الیکشن میٹر کا ان کا تھا، تو میں ان کا کیس تھا، تو میں 7 حدیث کی کتابیں ساری لے کے گیا ہوا تھا، ساری سیاستہ کی کتابیں۔ تو وہاں کھڑے ہوئے تو میں نے انہیں کہا کہ اچھا ایسے ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ ڈگری آپ کے پاس ہو سکتا ہے، الحمدللہ جی ڈگری فلانے مدرسے سے میں نے کیا ہے۔ میں نے کہا کتنے سال کا کورس کیا ہے؟ کہ یہ 5 سال کا کورس کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا چلیں یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ میرے پاس کتابیں ہیں، تو یہ 6 کتابیں پڑھی ہیں حدیث کی، آپ ان کے نام پڑھ کے بتا دیں۔ کہتا جی وہ نام نہیں میں پڑھے کتاباں تھی، میں اندروں پڑھتا سا۔ کہ چلے کوئی ایک حدیث آپ سنا دیں، ساری حدیث کی کتابوں میں سے کوئی ایک حدیث، مطلب سب سے چھوٹی حدیث تو ہے نا انما الاعمال بالنیات، یہ ہمارے اکثر نوجوانوں کو یاد ہوتی ہے، باقی نام بھی ہو۔ تو میں نے کہا کوئی حدیث کی کتاب، کہتا ہے جی زبانی نہیں میں یاد کی تھی، میں دیکھ کے ہی پڑھنا سا۔ میں نے وہ کتاب آگے کر دی 2-3۔ میں نے کہا یہ اوپر صرف ٹائٹل پڑھ کے بتا دیں۔ کہنے لگا نہیں جی وہ ٹائٹل تو میں نہیں پڑھ سکتا، وہ مجھے نہیں آتا۔ میں نے کہا نماز جنازہ، تو کہنے لگا نہیں نماز جنازہ تو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، ویسے مجھے یاد تھی اس وقت مجھے بھول گئی ہے یہاں پہ یاد۔ میں کہا چلے آپ نماز بتا دیں کیسے پڑھتے ہیں، نماز تو آپ پڑھتے ہی ہیں نا، کوئی عشاء کی نماز بتا دیں کیسے پڑھتے ہیں، فجر کی بتا دیں یہ وہ۔ کہتا ہے جی مختلف رکعتیں ہوتی ہیں، مختلف نمازوں کی مختلف رکعتیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کتنی ہوتی ہیں؟ کہتا ہے وہ جتنی بندہ پڑھ سکے اتنی پڑھ لیں۔ میں کہا مثلا 10 بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی خاص فرض 10 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کہتا ہے جی ثواب کا کام ہے، جتنی مرضی زیادہ پڑھیں جتنی مرضی کم پڑھ لیں۔ تو مطلب اس طرح کے مذاق جو ہے وہ بھی ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں،
جب آپ اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے کہ آپ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. ماں باپ کا فرض ہے. پہلے کیا؟ رسول اللہ کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری اہل بیت اطہار کی محبت. اور تیسری قرآن کی تعلیم. اب قرآن اور اہل بیت کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 بڑی بھاری بڑی امپورٹنٹ ویری ویری امپورٹنٹ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کون سی؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میرے اہل بیت. میرے اہل بیت جو ہیں یہ اور قرآن دونوں اکٹھے حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں گے. اب جس آدمی کو قرآن آتا بھی ہو اور اہل بیت کی ذرا سا بغض، ذرا سا، جس کے دل میں ایک ذرہ برابر، یہ جو ذرہ ہوتا ہے اس برابر بھی اس کے دل میں بغض ہوگا، وہ جنت میں تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا جو 1000 میل دور سے آتی ہے. جو بندہ جنت سے 1000 میل سے، یوں سمجھ لیں کہ جنت لاہور میں ہے اور کراچی سے بندہ جو ہے وہ شروع کیا، اس نے کراچی میں جنت کی خوشبو جائے گی، اتنی اس کے پھولوں کی مہک اور خوشبو ہوگی، 1000 سال دور تک خوشبو آئے گی. لیکن وہ تو جنت میں بیچارہ جو ہے اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. جنت میں جانا تو بات کی بات. پتہ یہ چلا کہ 1000 سال دور بھی وہ نہیں گزر سکے گا جنت سے، اتنا دوری ہو جائے گی. لیکن آج کا دور فطروں کا دور ہے. ایسی ایسی جرت کی جا رہی ہے کہ جو رسول اللہ کی حدیث ہے ان کا صریحاً انکار، قرآن حکیم کی انٹرپریٹیشن مختلف. اب یہ آج میں واقعہ جو آپ کو بتانا ہوں غدیر خم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن کی طرف ایک مہم پہ بھیجا ہوا تھا. وہاں گئے، مہم کامیاب ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہاں کافی مال ملا. حضرت خالد بن ولید بھی شامل تھے، بریدہ اصل بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی ہے، یہ بھی تھے اور صحابہ بھی تھے، گئے ہوئے تھے. وہاں کامیابی ہوئی، بڑا مال غنیمت ملا. مال غنیمت کی تقسیم، چونکہ حضرت علی کمانڈر تھے، کمانڈر ان چیف تھے، ہیڈ تھے، انہوں نے تقسیم جو ان کو سمجھ تھی اس کے مطابق، جو دین کے مطابق تعلیمات تھی. ایک بات ذہن میں رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑا قاضی، فیصلہ کرنے والا جو علی ہے، اور سب سے بڑا عالم بھی میری امت میں جو ہے وہ علی ہے. یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کا یہ مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کے 10 حصے ہیں، 9 اکیلے علی کے پاس ہیں، ایک حصہ پوری امت کے پاس ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جس کسی نے بھی علم حاصل کرنا ہے اسے دروازے گزرنا ہے تو جانے نا. شہر میں جو داخل ہو، لاہور شہر کے 12 دروازے ہوتے تھے ایک زمانے میں، اب بھی وہ دروازے ہیں لیکن وہ لوگ لکڑی اکھاڑ کے لے گئے. تو اب جس نے لاہور شہر میں داخل ہونا ہوتا تھا وہ پہلے دروازے سے داخل ہوتا تھا. شاہی قلعہ لاہور میں اگر آپ جائیں تو اب بھی ایک بڑا دروازہ ہے لکڑی، بہت بڑا، اس میں سے ہاتھی بھی گزر جائے، ٹرک بھی گزر جائے فلاں. تو جس نے شاہی قلعہ میں داخل ہونا ہوتا تھا وہ دروازے سے داخل ہوگا. اگر دروازہ بند ہے، دروازے سے گزرا نہیں تو کیسے شہر میں جائے گا. تو اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے کہ ہر بندے کو سمجھ جائے، قربان جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ جب آپ کوئی ارشاد فرماتے ہیں تو بڑے سے بڑا پی ایچ ڈی جو ہے اس کو بھی سمجھ وہی آتی ہے، اور جو بالکل ان پڑھ سادہ آدمی ہو دیہاتی اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، کیسی سمجھ آتی ہے ہر بندے کو کہ شہر علم جو ہے اس میں داخل ہونے کی دروازے سے داخل ہونا. تو سیدنا علی مرتضیٰ کی یہ شان. کچھ صحابہ کو غلط فہمی ہوئی. ہم نہیں کہتے، مولوی تو بڑی بڑی زبانیں نکال کے، بعض ملا فطرہ، بعض ایسی، اور اہل بیت کے گستاخ اس طرح کی زبانیں استعمال کرتے. میں ہمیشہ ادب اور محتاط زبان استعمال کرتا ہوں. ہیومن بینگ، انسان ہے نا ہم، غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں. مثلا اگر جو ہے وہ بدر صاحب پیچھے بیٹھ گئے آ کے تو 2 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک ہو سکتا ہے کہ آج ان کو گھٹنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ یہ ناراض ہے جی، پیچھے آ کے بیٹھ گئے. غلط فہمی ہے نا، وہ اپنے موڈ میں بیٹھ گئے، بچے کو بیٹھا ہوا ہے اس کو پیار کرنے کے لیے بیٹھ گئے. وہ انکساری اور عجز کی وجہ سے بیٹھ گئے. دل میں خیال آیا کہ یار یہ مجھ سے بڑی عمر کے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اوپر بیٹھا ہوں، تکلیف کے باوجود نیچے بیٹھ گئے. آپ سمجھ رہے ہیں نا. لیکن کسی نے غلط فہمی دل میں پیدا کرنی، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. غلط فہمی ہے. تو صحابہ کرام بعض جو تھے ان کو غلط فہمی پیدا ہو. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے کمانڈر، قربان جائیں،
انہوں نے حضرت بریدہ سے کہا کہ یار مینوں بھی تیرے نال اتفاق ہے، جڑی غلط فہمی سانوں ہوئی ہے، لیکن میں نہیں رسول اللہ کے سامنے شکایت کروں گا، تم علی کی شکایت کرو۔ تو حضرت بریدہ جو تھے انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اب موقع کون سا ہے؟ حجۃ الوداع ہو چکا، 10 ہجری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ظاہری حیات میں ایک ہی حج کیا ہے۔ ویسے تو ہر حج جو ہے وہ رسول اللہ نے جب فرمایا کہ میں جب حج کر رہا تھا تو میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، دیگر پیغمبروں کو دیکھا، وہ بھی اس وقت جو تھے وہ طواف کر رہے تھے، رسول اللہ ان کو دیکھا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہر حج میں حضور حاضر ہوتے ہیں، جن کو نگاہ اللہ نے عطا کیا وہ زیارت بھی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ظاہری حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا وہ 10 ہجری میں جو ہے وہ حج فرمایا، اور حج فرما کے جب واپسی ہو رہی تھی تو ایک مقام آیا جو چوک تھا، جنکشن تھا، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے یہاں بھی بعض اب موٹر وے پہ بھی جنکشن بنے ہوتے ہیں کہ وہاں سے ادھر بھی راستہ نکلتا ہے، دائیں بھی بائیں بھی، یمن کو بھی نکلتا ہے، شام کو بھی راستہ نکلتا ہے۔ وہ ایک جگہ وہاں تالاب تھا یا چشمہ تھا، اس کو غدیر خم کہتے تھے، اس مقام کا نام غدیر خم تھا۔ وہاں چونکہ سب نے پھر بکھر جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہاں ممبر لگاؤ۔ اب اس سے پہلے، ممبر لگانے سے پہلے رسول اللہ کی خدمت میں حضرت بریدہ نے جا کے جو شکوہ تھا، شکایت تھی، شکوہ تھا یا جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بیان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ اب جو ایگزیکٹ ورڈ ہیں وہ میں آپ کے سامنے حدیث کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت بریدہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی کے ساتھ یمن کے غزوہ میں شرکت کی جس میں مجھے آپ سے کچھ شکوہ پیدا ہوا۔ جب میں رسول اللہ کی خدمت میں واپس آیا تو آپ کے سامنے حضرت علی کا ذکر کرتے ہوئے کچھ کمزور کوئی لفظ کہہ دیا، مطلب جو اس کے شان کے شایان نہیں تھا حضرت علی کے بارے میں۔ کہا جی کوئی جس طرح ہوتا ہے ہم کہتے ہیں فلاں نے زیادتی کر دی ہمارے ساتھ، تو کہتے ہیں اسی لمحے میں میں نے رسول اللہ کا چہرہ انور دیکھا تو حضور کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو چکا تھا، چہرے پہ جلال آ گیا ہوا تھا۔ آپ سمجھیں متغیر کا مطلب حضور کے چہرے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پہ جلال آتا تھا تو صحابہ دیکھتے یہاں ایک نس تھی جو بڑی واضح ہو جاتی تھی، حضور ابھر جاتی تھی باہر یہاں پہ، تو صحابہ کو پتہ چل جاتا ہے، یا چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ ویسے تو آپ کا گلاب کی طرح تھا نا، سفیدی اور گلاب جو سے مکس ہوتا ہے، لیکن جب جلال آتے آپ ہم بھی اگر ہمیں غصہ آئے تو آپ دیکھیں یا ہم خوش ہو جائیں تو چہرے کا رنگ متغیر کچھ بدلتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے، غصے میں اور طرح کا ہو جاتا ہے، خوشی میں اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور ہے اس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اس جلال کی کیفیت، اے بریدہ کیا میں مومنوں کی جان سے قریب نہیں ہوں؟ میں ان کی آئے نا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میں قرآن میں آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں مومنوں سے ان کی جانوں کے بھی قریب ہوں۔ یعنی جو ہماری جان ہے نا، ہمیں کتنا اپنا خیال ہوتا ہے، میرے چوٹ نہ لگ جائے، میرا کوئی میں بیمار نہ ہو جاؤں، مجھے یہ خیال نہ ہو، اپنی جان کا کتنا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان سے بھی ہمارے قریب ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ احساس ہوتا ہے، حضور تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتے لیکن کم از کم ہم تعلق تو پیدا کریں نا حضور سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انوار آ رہے ہیں، ہمارا ریسیونگ سینٹ ہی خراب ہے۔ دیکھیں نا یہ موبائل یہ ہے، یہ اس وقت جو ہے میرا لیکچر یہ ریلیز کر رہا ہے، ویوز آ رہی ہیں اس میں ساری، اگر یہ سیٹ ہی خراب ہو تو ویوز کہاں سے آئیں گی، نظر کیسے آئے گا؟ تو سیٹ جو بڑے اولیاء ہوتے ہیں ان کے قلوب اتنے مصفہ اور صاف ہوتے ہیں کہ ان کا سیٹ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے، وہ کیچ کرتے ہیں، انوار جو آ رہے ہوتے ہیں ان کو نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فرمایا کہ کیا میں مومنوں کی جانوں سے قریب تر نہیں ہوں؟ سوالیہ انداز، دسو میں تہاڈیاں جاناں تو تہاڈے قریب نہیں؟ تو کہتے ہیں ہم نے عرض کیا نام یا رسول اللہ، بالکل یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں سے بھی ہمارے قریب ہیں۔ تو پھر اس پر آپ نے فرمایا جس کا من کنت مولا ہو
فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں۔ اب مولا کے بے شمار مطالب ہیں، وہ بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ مولا کے کیا مولوی۔ آج کا مولوی جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی مولا کے تو وہ معاملے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی دوست ہوتا ہے، تعلق والا ہوتا ہے۔ جتنی دنیا کی بھاری بھاری ڈکشنریاں ہیں، جتنے بڑے ان لوگوں نے اس کے جو ترجمے کیے مولا کے، وہ آپ ہمیشہ کے لیے سمجھ لیں۔ مولوی گمراہ کر رہے ہیں بعض فتنہ باز جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اب اس کا مولا کا معنی ہے مددگار، اس کا مطلب ہے دوست، اس کا مطلب محبوب کا محبوب، اس کا مطلب ہے مالک، حکمرانی کرنے والا، اس کا مطلب ہے سردار، اس کا مطلب ہے انعام دینے والا، انعام کرنے والا، انعام یافتہ جس کو انعام ملا ہو، آزاد کرنے والا، کسی کو آزادی دلانے والا، مددگار، محبت کرنے والا، اتباع کرنے والا، پڑوسی، چچا زاد بھائی، وہ دوست جو اپنے دوست کے ساتھ وفا کرنے والا ہو، با وفا دوست ہو، جو آڑے وقت میں کسی کے ساتھ دینے کی قسم کھائے کہ میں تمہارے لیے جان قربان کر دوں گا، وہ مولا ہوتا ہے۔ اور پھر سپہ سالار، رئیس، قوم کا ضامن جو ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ مولا کے معنی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، میں مالک ہوں، اس کا علی مالک ہے۔ اب یہ جب فرمایا تو صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے سارے جنوب قدر، سب سے پہلے جو صحابی اٹھے قربان جائیں، اس کے سمجھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے ہمارے ملاؤں کو جو اس امت کو لڑاتے ہیں اور امت میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں صحابہ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا زبردست آدمی ہے، ایسا عمر فاروق جس کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گلی میں داخل نہیں ہوتا۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ ہماری بعض ملا بیان کرتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے شیطان نے جو تھا بتوں کی تعریف کہلا دی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کی باتیں کمزور کرتے ہیں۔ اور میں کیا اللہ دے بندے عقل کر لو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جس گلی لنگ جان شیطان دس جاتا ہے، نیڑے نہیں آ سکتا، وہ حضور کے غلام ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو ہریرہ کی کشتی، انہیں شیطان کو 3 دن پلٹا کے مارا، آخر اس کو باندھ دیا پکڑ کے، انہیں کہا ہوں نہیں تن چھڑنا، انہیں کہا یار میں نے چھڑ دے، میں تن ایسا نسخہ دساں گا کبھی شیطان تیرے حملہ آور نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے کیا ہوگی، کہنے لگا آیت الکرسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤ، میرا دل کرتا ہے وہ دن آئے، اللہ ہم سب کو رسول اللہ کی وہ زیارت کروائے اور وہ دربار لگا وہ ہم دیکھ سکیں، انشاءاللہ دیکھیں گے قیامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں محبت سے کیسی بات ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ گل یہ ہے جھوٹا سی، جڑا تو پھڑیا سی بندہ تے چھڑ دیتا ہے جھوٹا سی، گل سچی کر گیا، کیسی بات ہے، جھوٹا سی۔ کدی کدی جھوٹے بھی سچی گل کر جاتے ہیں۔ تو میں تو ان باتوں کو جب پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں انجوائے کرتا ہوں، کبھی کبھی کھڑا ہو جاتا ہوں اور وجد کی مجھے کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ واہ یا رسول اللہ قربان جاواں تاڑے تو کیسی گل کی تھی، ہے جھوٹا سی لیکن گل سچی کر گیا کہ آیت الکرسی جو ہے اگر یہ پڑھی جائے تو شیطان کہتا پھر اسی نیڑے نہیں آ سکتے۔ ہوں دسو آیت الکرسی پڑھنے والے عام مسلمان کے نیڑے شیطان نہیں آ سکتا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سوچنا کفر ہے کہ رسول اللہ کی زبان سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ابلیس جو ہے وہ مس گائیڈ کر سکتا۔ تصور خیال کرنے سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن نہیں سوچتے، بغیر سوچے ہوئے بات کتابوں میں لکھی ہے تو بیان کر دی آگے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب حضرت عمر فاروق کھڑی ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کے کہا علی آج تو میرا مولا ہے، کہ میرا ہی نہیں ہر مسلمان عورت مردہ تو مولا ہے، علی آج تو میرا مولا ہے، کھڑے ہو کے حضرت۔ اور پھر حضرت عمر جو تھے وہ کہا کرتے تھے یا اللہ منو اس قوم نہ رکھی جنہیں چلی نہ ہوگی۔ پھر فرماندے علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، جب بھی کوئی کام مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تو علی مجھے سمجھاتا ہے، علی اتنا بڑا ہے۔ آج سمجھا رہے ہیں جی حضرت علی جڑے سن انہوں دے حضرت عمر دشمن سن تے حضرت عمر نے انج کیتا تے حضرت علی نے انج کرتا، نعوذ باللہ۔ ایسی باتیں جو دہرا بھی میں نہیں سکتا، ہم تو ادب والے لوگ ہیں نا،
ہم نہیں کوئی اس طرح کی بات کر سکتے۔ اور اگلی دوسری حدیث پاک، ریا بن حارث روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک وفد حضرت علی سے رہبہ کے مقام پر ایک وفد ملا، ایک جگہ ہے رہبہ، وہاں پہ ملا اور کہا اے ہمارے مولا آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت علی کو کہا، اس وفد نے عربوں کا تھا۔ حضرت علی پوچھا میں کیسے آپ کا مولا ہوں، میں تہاڈا کیویں مولا بن گیا۔ اب دیکھیں کیا انداز خوبصورت ہے، حالانکہ تسی تے عرب ہو، تسی تے آپ بڑی شے ہو، تسی تے کسی نوں مندے ہی نہیں، چھیتی کیتی ہوئے ہیں، تسی منو کی میں مولا کہہ رہے ہو۔ یہ ان سے پوچھ رہے ہیں حضرت علی۔ جواباً کہتے ہیں انہوں نے کہا، انہوں نے عرض کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غدیر خم کے دن سنا ہے، جس کا میں مولا ہوں، بے شک اس کا یہ علی مولا ہے۔ حضرت رضا نے کہا جب وہ لوگ چلے گئے تو میں ان کے پیچھے گیا اور ان سے پوچھا بھئی کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم انصار سے تعلق رکھتے ہیں، گروہ ہیں، اور ابو ایوب انصاری بھی ہمارے اندر ہیں۔ اتنے جلیل قدر صحابی، انہوں نے کہا ساڈا گروپ ہے، ابو ایوب انصاری بھی شامل سن۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنی زبردست احادیث مبارکہ میں جو آیا۔ پھر اگلی حدیث سنیں، سبحان اللہ، یہ ابن ماجہ، نسائی اور ابن ابی شیبہ میں بھی یہ موجود ہے حدیث پاک، سبحان اللہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے، غدیر خم پر قیام فرمایا، جو میں نے آپ کو بتایا، ممبر لگایا باقاعدہ رسول اللہ، سب صحابہ، ہزاروں، 1.25 لاکھ صحابہ نے حج کیا تھا، کچھ چلے گئے تھے پہلے ہی وہاں سے کسی اور طرف، غدیر خم پہ جو تھے ہزاروں کا مجمع ہے۔ آپ نے صاحبان لگانے کا حکم دیا۔ صاحبان سمجھتے ہو نا، چھولداری میں ساڑی لگتی ہے جی، ویسی ہے، ٹینٹ لانے ہوتے، صاحبان لگانے کا حکم دیا۔ پس ہم نے صاحبان لگا دی، پھر فرمایا اب خطبہ شروع ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ ان قریب مجھے بلاوا آنے کو ہے، یعنی میرا وصال قریب ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 80 دن جو تھے وہ ظاہری حیات آپ کی رہی اور وصال ہو گیا۔ اور یہ جو قرآن کی آخری آیت ہے جو ہے وہ کہ نہیں کہ ہم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس دن آیت یہ نازل ہوئی، آخری آیت تھی کہ آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا، آپ پہ نعمت اپنی تمام کر دی، جتنی نعمتیں تھیں رب کے خزانے میں وہ ساری اپنے محبوب کو عطا کر دی۔ آپ نے فرمایا اللہ موتی ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی نعمتیں جو ہیں وہ اللہ کی ساری، مالک ہے وہ، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا ہے ساری نعمتوں کا، اب بانٹیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاسم نعمت ہے، ہر نعمت کے جو قاسم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جس آدمی نے سعودیہ میں غیر مسلم نے جس نے سونا دریافت کیا تھا تو اس سے کہا کہ آپ نے کیسے یہ آئیڈیا لایا اس پہاڑ میں ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ کے پیغمبر کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ان کی حدیث فرمان۔ انہوں نے ایک دفعہ فرمایا تھا اگر میں اس پہاڑ کو کہوں کہ یہ سونے کا بن جائے تو یہ سونے کا بن جائے گا، اس کو میں کہوں میرے پیچھے چل، میرے ساتھ چل، تو چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیے وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں، ہم ریسرچ کیا کر رہے ہیں؟ اونچی آمین کہنی دے کہ نیچی آمین کہنی ہے، جڑا جی وہ امام دے پیچھے جڑی ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، جدو قبرستان ہی جنازہ پڑھ لینا ہے دعا منگنی ہے کہ نہیں منگنی، نہیں دعا منگنی، منگنی ہے دعا، اور اس پہ لگے ہوئے کتابیں لکھنے، لڑا رہے ہیں قوم کو ان باتوں پہ۔ وہ کتنے چالاک ہیں ہمارا دشمن جو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں اسلام قبول کر لوں گا، آپ کا دین قبول کر لوں گا۔ تو آپ نے کہا پھر کیا کہ مجھے کچھ کر کے دکھاؤ، کہ کی دکھائیے؟ اے درخت جڑا ہے اینوں تسی کہو کہ چل کے تہاڈی خدمت اخلی سے آ جائے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس درخت کی طرف دیکھا اور فرمایا اے درخت تو ایڈی گل کر رہے ہیں درخت کی کہ اے ادھر آوے، فرمایا نہیں کہ درخت آ جا۔ وہ دائیں تے بائیں ہلیا، درخت ٹردا آیا حضور دی بارگاہ پاک کے آ گیا۔ آپ نے کہا جاؤ تو واپس آ رہے۔ انہوں نے کہا جب آپ کے پیغمبر کوئی بات کرتے تھے کہ اگر میں اس کو کہوں سونے کا بن جا، تو کہنا سونا تو بن گیا سی اس نے۔
اس بات کی وجہ سے ہم نے یہ کھودا تو نیچے سونا نکلا ہے. میں کیا انہوں نے تو کھودیا تو اسی کھوتے نکلے, اسی اور کماں چ لگے. جو کل میرے پاس بڑے اسکالر یہاں آئے ہوئے تھے, خواتین بھی جو پڑھاتے ہیں, ڈاکٹر پی ایچ ڈی بھی آئے ہوئے تھے کل, تو میں ان کو ایک بات سمجھا رہا تھا. میں نے کہا بیٹا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے نا, جو آپ کا ارشاد, جو آپ کا عمل, جو آپ کا قول, کائنات کی ساری خیریں اسی میں ہیں, اور اس سے باہر خیر نہیں آپ کو ملے گی. حضور نے فرما دیا کہ یہ گوشت جو ہے فلاں فلاں جانور کا حلال ہے, اس کو آپ کھائیں گے حلال کو تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. حضور نے جو منع فرمایا ہے وہ کھاؤ سور کا گوشت, پھر دیکھو کیسی بیماریاں پیدا ہوں گی. تم کھاؤ سانپ, تم بلیاں چوہے کھاؤ, کیسی کیسی امراض پیدا ہوتی ہیں. جو سرکار نے فرما دیا نا اس میں خیر ہی خیر ہے, اور جو نہیں فرمایا, منع فرمایا, اس میں شر ہی شر ہے. شراب جتنے لوگ پیتے ہیں ان کے لیور بیٹھ جاتے ہیں, ان کی تباہی ہو جاتی. غیرت نام کی چیز نہیں ہوتی. جو سور کا گوشت کھاتا ہے اس کو ماں اور بیٹی کا فرق نہیں یاد رہتا, یہ آپ ذہن میں رکھیں. اس کو بہن کا اور بیٹی کا فرق یاد نہیں رہتا سور کا جو گوشت کھاتے ہیں لوگ. اور رہتا ہے ایسے, میں آپ کو ایسے واقعات ہیں جو اس پہ نہیں بتا سکتا. سکا بھائی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ بہن کے ساتھ کوئی بندہ جو غلط کاری کر رہا ہے, یہ مجھے بہت بڑے آفیسر نے سنا ہے. وہ آگے ہوتا ہے, اس کو تھپڑ مارتا ہے, کہتا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں کہ عورت کے ساتھ کیسے کیا جاتا ہے, میں تم دخانہ کر کے سکی بہن کے ساتھ شراب پی, نئی چیزیں سمجھ آتی. میرے ساتھ کل ایک واقعہ ہوا لیکن میں ابھی اس کو بیان نہیں کر سکتا. تو میرے ساتھ بیٹھے ہوا تھا نوید انجم اور ان کی اہلیہ. اس کی شروعات تو بدر صاحب کی ہوئی ہے, پھر چھوڑ کے چلے گئے تو میں بیٹھا ہوا تھا. تکمیل اس کی رات کو پھر لیٹ ہوئی. تو وہ دونوں میاں بیوی حیرت زدہ تھے کہ انہوں نے کہا آج ہمیں بالکل یقین کامل ہو گیا ہے کہ ڈیوائن سسٹم جو ہے وہ کام کرتا ہے. ڈیوینٹی, شیکسپیئر کہتا ہے ڈیوینٹی شیپس آور ہینڈز. وہ جو ڈیوائن سسٹم ہے وہ اتنا پرفیکٹ ہے, جس نے آنا تھا آج اس محفل میں وہ آیا ہوا ہے, اور نہیں آنا تھا حافظ بابر نے, ان شیطان نے سواد ہے, نہیں آ سکے. آنا چاہتا تھا, اس کا دل بھی تھا. یہ ہے نظام, یہ بڑا پرفیکٹ نظام جو آپ کے مقدر میں رب نے لکھ دیا ہے. روٹی دیکھیں نا, جو دن ہے موت کا مقرر ہے. پرسوں چوتھ میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ڈسکس کر رہے تھے میری عالیہ کا جب انتقال ہوا ہے, تو یہی سوچ رہے تھے کہ فلاں اس طرح کر لیتے, انجیکشن فلانا لگتا, اسپتال فلاں. میں نے کہا بیٹا یہ جتنے بھی ہیں نا یہ ہمارے وہمیں ہیں. جو مالک نے دن لکھ دیا, ساتھ لکھ دی, نہ آگے ہو سکتی نہ پیچھے. عالم اسباب ہے, بہانہ بڑھنا ہے کہ جی ٹیکہ غلط لگ گیا سی, جی اینج ہو گیا سی, اینج کر لیتے تھے اینج ہو جاتا. نہیں, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا. اب خطبہ جو ہے غدیر خم کا, ایک اس کی تفصیل جو تفصیلی خطبہ ہے وہ بس میں بیان کرتا ہوں, پھر ہم دعا کریں گے. بس یہ آخری بات میں کر رہا ہوں. علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہوئے ہیں, یہ انہوں نے پورا نقل فرمایا ہے. غدیر خم کا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت خصوصاً مولا مرتضیٰ کے بارے میں ترغیب دلاتے ہوئے نورانی خطاب فرمایا. فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند فلاں 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 125 طرق سے یہ حدیث بیان ہوئی ہے. من کن تو مولا والی. آج کا 2 ٹکے کا ملا اٹھتا کہتا ہے میں ایسے حدیث نہیں بنتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر درختوں کے نیچے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا. درخت لگے, وہ تھلے صاحبان لگ گئے, اور تھلے رسول اللہ خطبہ دے رہے. کیا فرمایا آپ نے؟ اے لوگو, مجھے اللہ لطیف و خبیر نے خبر دی ہے کہ ہر نبی علیہ السلام اپنے سے پہلے آنے والے نبی کی عمر سے نصف عمر پائی. جو پہلے نبی تھے, جو بعد میں نبی آیا, اس کی عمر آدھی ہوتی تھی پہلے کی نسبت. پہلے عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی, پھر آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی. اب رسول اللہ فرمایا, اور مجھے پورا یقین ہے کہ عن قریب مجھے اس کا جواب دینا ہوگا. یعنی میرا بھی جڑی ایج ہے وہ پہلے نبیاں تو کٹ ہوئے, اور بے شک میں سوال کیا گیا ہوں
اور تم بھی بتاؤ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام حت المقدور ہم تک پہنچا دیا۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ دسو میں اللہ کا پیغام تک پہنچایا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہم شہادت دیتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہم تک پیغام۔ اس پہ یہ بھی ذہن میں آپ رکھیں کہ حضور نے فرمایا جس تک میری کوئی بات پہنچے اس پہ لازم ہے کہ وہ اس بات کو آگے دوسروں تک پہنچائے۔ جو باتیں آپ میری سن رہے ہیں اب آپ پہ یہ لازم ہے کہ یہ بات اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست کو، اپنے احباب کو بھی جا کے سنایا کریں، بھول نہیں جانا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام حت المقدور ہم تک پہنچا دیا ہے اور ہمیں ہر طرح کی نصیحت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ ہماری بیٹی جو جس کا میں نے ذکر کیا ہنا جو ہے نوید کی بیگم، وہ ایک پیروں کا بڑا ذکر کر دیا، ہر بات میں کہتی تھی انہوں نے یہ فرمایا۔ میں کیا وہ بیچارے بس پورے پڑھے لکھے نے، ان کو کوئی اتنی عقل سمجھ نہیں ہے، تو وہ جو بات تو وہ مجھے کہتی نہیں میاں جی وہ اتنے بڑے بزرگ تھے۔ ایک دن اس نے ان کو کہا جا کے کہ غازی صاحب میاں جی ہمارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لا محدود فضاری کس سے ہے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، غیر مشروط باقی ہر ایک سے مشروط ہے اور محدود ہے۔ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں غیر مشروط محبت لا محدود ہے، اپنے پیر نال ہونی چاہیے، حضور نال نہیں، اپنے پیر نال۔ وہ اٹھ کے آ گئی، اس کے بعد نہیں دوبارہ گئی۔ انہوں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی۔ یہ ہے شرک، اصل شرک فی رسالت۔ کیا ہے پیر؟ پیر کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو پکڑے اور جا کے باب جربی کھڑا کر دے، حضور کی بارگاہ میں آپ کو پہنچائے۔ اس کا یہ کام نہیں کہ میرے پاس آؤ، مینو مال دیو، مینو اے دیو، میرے علاوہ میں ہی سارا کچھ ہوں۔ فیصلہ آباد کا وہ گھنٹہ گھر نہیں ہے پیر کو بنانا۔ جو یہ کہتا ہے وہ کاروباری ہے، وہ تاجر ہے، وہ انڈسٹریلسٹ ہے، وہ پیر نہیں ہے۔ پیر کا کام یہ ہے ہمیں وہاں تک پہنچائے۔ آپ فرمایا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی جنت اور دوزخ حق ہے؟ یہ ماننا ضروری ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کوئی جنت شنت نہیں، کوئی ایویں گلا بڑی جنت ہے ہی ہے جی ایتھے ہی جڑا اسی چلے جانے علاقہ غیر سوئٹزرلینڈ جنت ہوئی ہے۔ تو جے جنت ہوئے تو پھر پیر نعیم شاہ دے سالہ صاحب اتنے ہی رہتے ہیں، انہوں کی بیگم وہ دنیا جی جنت ہی چلے گئے، یہ پھر دوزخ ہی رہ رہے۔ تصور مان لیں۔ اور اس کی جنت اور دوزخ حق ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اور موت بھی برحق ہے، موت بھی حق ہے۔ موت سے مفر ہے کہنے نہیں جی تڑ رہے نے اللہ کتنے، میں نہیں اللہ نو منتا، جنہیں توڑ بجتی ہے پھر سارے مندے۔ یہاں کا ایک چیف جسٹس ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جسٹس منیر، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ جب ڈاکٹروں نے شراب پی پی کے ختم ہو گیا لیور، آخری دن تھے، تو الطاف گوہر گیا جو پرنسپل سیکرٹری رہا تھا ایوب خان، اس کا بڑا دوست تھا، اکٹھے پیتے پلاتے تھے۔ ان کا ایک جو الطاف گوہر کا چھوٹا بھائی تھا تجمل، وہ بدر صاحب کے جو ایک خالو تھے ان کے بڑا دوست تھا، وہ شام ان کی جو ہوتی تھی کڑوے شربت کے ساتھ ہوتی۔ تو جب انہوں نے ڈاکٹروں نے کہا نا کہ ختم ہو گیا تھا، الطاف گوہر آیا، انہوں نے کہا کی حال ہے جائی صاحب؟ کہندا یار الطاف میرا ہی کام کر کیا کی؟ کہندا مینوں ڈر بڑا لگتا پیا ہے، قبر تو بڑا ڈر لگتا ہے، ڈاکٹر نے کہا بس تو اور مہینہ 15 دن ہے یار، میں ساری عمر اللہ نہیں منیا، میری اللہ نہ میش رہا ہے، ہوں میں انہوں من گیا۔ کوئی بندہ بچ لیا جڑا ایسا نیک بندہ اللہ دا ہوئے جڑا میری اللہ نہ صلح کرا دے، اللہ نو دسے کہ میں انہوں مننا۔ الطاف گوہر بڑا سیانہ آدمی تھا، انہوں نے کہا جائی صاحب تسی پاکستان دے چیف جسٹس رہے ہو، جو حرام زندگیاں تسی کیتیاں ہوتے یہ میں اپنے کو کہہ رہا، جو حرام زندگیاں اس نے کی ہیں
اسلام کے بارے میں پتہ نہیں اللہ اس سے وہ سلوک کرے جس کا مشرک ہے. اللہ چاہے تو معاف کر دے, ہم تو کوئی نہیں نہ کہہ سکتے کہ اندر اس کا کیا حال قبر میں ہو رہا. اس نے بڑا اسلام کو نقصان پہنچایا. حضور کی ختم نبوت کے بارے میں ایسی ایسی گھٹیا اور غلیظ باتیں کرتا ہے. تو کہتا ہے میں, تو اس نے کہا جناب آپ جج ہیں, پاکستان کے چیف جسٹس رہے ہیں, اس وقت نہیں تھا. انہوں نے کہا جب کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کرتا ہے نا تو اس کا سب سے بڑا دفاع ہوتا ہے انکنڈیشنل اپالوجی, غیر مشروط معافی. ہاتھ جاگ جو دے کہ جناب میں غلطی کی تھی, غیر مشروط معافی منگنا. کہنے لگا رب ارحم الراحمین ہے, وہ دیکھو لو غیر مشروط معافی منگو, جناب معاف کر دے مار کے آپ. کہتا ہے وہی اکھاں چمک آئی. الطاف گور کہتا ہے انہیں کہ الطاف مینوں معاف کر دے گا رب؟ انہوں نے کہا بالکل ارحم الراحمین ہے. کہتا ہے اچھا یار میری بڑی تسلی تو کراتی ہے, میں مننا رب نو. تو اللہ بڑے بڑے فرعونوں کو, فرعون جب غرق ہونے لگا تھا تو آپ کو پتہ ہے نا اس نے کہا آمن, تو آگے کہنا چاہتا بے رب موسیٰ, میں موسیٰ کے رب نو مننا. جب ڈبن لگا تو فرشتے نے آ کے ریت چک کے منہ چ پا دی. اس پہ مولانا عنایت اللہ سانگلا علم والے ہوتے ہیں, ان کے لفظ تو نہیں دہرائے جا سکتے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں فرشتہ ہے, اور یہ کہتے تیری بھن نو فلانا وہ منہ ریت پا دی. ممبر پہ بیٹھ کے پنجابی کا اگلا آپ سمجھ گئے سارے. تو وہ میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا, تو ان سے ملاقات ہوئی ایک دن. میں کہ حضرت صاحب یہ دسیا کرو اے لفظ تسی اپنے لوگ کہتے پے ہو, فرشتے نہیں کہے, فرشتے نہیں انکار کرتے. وہ اس کے منہ میں ریت ڈال دی فرشتے نے. آخر ویلے تو سب مندے نے. جب آخری وقت آتا ہے, جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی لیور تہاڈا ختم ہے, تہاڈا دل ختم ہے, ہن تسی ختم ہو, پھر بڑا مندے نے, پھر بڑا ادھر دھیان آتا ہے اللہ والا. خیر موت حق ہے, اور موت کے بعد قیامت کے دن اٹھنا, موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, یہ بھی حق ہے, ہمیں ماننا پڑے گا, تب ایمان ہمارا مکمل ہوتا ہے. اور بلا شبہ قیامت آنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبر والوں کو اٹھائے گا, زندہ کرے گا ان کو. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس امر کی گواہی دیتے ہیں, جو آپ فرما رہے ہیں سچ ہے, حق ہے, اس طرح ہی ہوئے گا, مار کے زندہ ہوئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا. پھر فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ میرا مولا ہے, اور میں مومنوں کا مولا ہوں, اور میں ان کی جانوں کا زیادہ مالک ہوں, پس جس کا میں مولا ہوں یہ بھی اس کا مولا ہے. حضرت علی کی طرف ہاتھ بڑھایا, ارشاد فرمایا یہ دست اقدس کر کے, یعنی یہ علی جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے. اے اللہ جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر, اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ. حضور دعا فرما رہے ہیں, سوچنا چاہیے, ڈرنا چاہیے اس بات. پھر فرمایا لوگوں میں تمہارا فرد ہوں. فرد کہتے ہیں کثرت غلبے والے کو, اور جو آگے کوئی چیز بھیجتا ہے اس کو فرد. میں فرد ہوں, یعنی میں پہلے تم سے جا رہا ہوں, اور تم حوض کوثر پر وارد ہونے والے ہو. تم سب آؤ گے حوض کوثر پہ, میدان معاشر. اور اے لوگوں وہ حوض کوثر میری نگاہ میں علاقہ سنا تک ہے. سنا کا علاقہ بہت دور تھا. فرمایا حوض کوثر ایڈا بڑا ہوئے گا, میں انہوں دیکھ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں, جس میں متعدد ستارے اور چاندی کے 2 پیالے ہیں. کڈے بڑے پیالے ہو گئے, تھی سوچو ایک وقت ہی کرب بندہ جڑا وہ پیالے نال پانی پی سکے گا, کڈا بڑا پیالہ ہوئے. وہ ایک کونا جڑا نا چھوٹا جہا اس پیالے کا, وہ سارا ہارس جڑا وہ آ جائے, پین لگا بڑا دھیان کرنا. جس میں متعدد ستارے اور چاندی کے 2 پیالے ہیں. جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں تم سب سے 2 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا. 2 سوال کروں گا میں تب کی, پس دیکھنا تم 2 چیزوں میں میری نیابت کس طرح کرتے ہو, یعنی میرے بعد اس سے کیا سلوک کرتے ہو. کون سی 2 چیزیں؟ ایک میرے اہل بیت اور اللہ کی کتاب. تسی انہاں نال کی سلوک کیتا ہے میں تانوں پوچھاں گا اس سے. ان میں ایک بڑی اللہ کی کتاب قرآن ہے, جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا. یہ دوسرا سرا کون سا؟ اہل بیت. انہاں دا دامن پھڑ کے رکھنا ہے. حضرت علی نو چمبڑ جانا ہے, تسی پھڑ لینے انہاں دے پیر جا کے.
نہ تم گمراہ ہوگے نہ تم تبدیل ہوگے۔ اور دوسری چیز، میری اولاد، میرے گھر والے، یہ بات خدائے لطیف و خبیر نے مجھے بتائی ہے، اللہ نے مجھے بتائی ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہیں، یہ دونوں قرآن اور اطرت میرے اہل بیت حوض کوثر پر وارد ہونے تک الگ نہ ہوں گے۔ یہ اکٹھے قرآن اور اہل بیت یہ دونوں اکٹھے حوض کوثر پہ آئیں گے۔ تو جو بندہ حضرت علی سے کہے گا حضور نے کوئی حدیث نہیں فرمائی، میں ایک بڈھا کھوسٹ، یہ میرے ساتھ تھے عمر بھی، عمیر اور یہ حارث، ہم گئے ہوئے تھے ایک بہت بڑے اجتماع میں، تو وہاں میں تقریر کر کے نکلا اور یہ حدیث میں نے بیان کی، تو ایک بڈھا روٹی کھانا سے پہنچ جاتے ہیں، ایڈا بڑی داڑھی، ناف سے بھی نیچے تک داڑھی جا رہی تھی، میں کہا پتہ نہیں وضو کی نہیں کرتا ہوں، تو وہ آ گیا میرے پیچھے بڑے تیز، میں تیزی میں جا رہا تھا، ایک جگہ اور خطاب تھا، کہنے لگا جی آئی تھی حدیث بیان کی ہے نا، دو چیزیں چھوڑ ایک کوئی نہیں یہ حدیث 125 ترک سے یہ حدیث، لیکن جب دل سیاہ ہو جائے، کوئی بندے کو اختیار ہے نا، اب اس وقت سورج نکلا ہوا ہے، یہ روشنی ہے، کوئی اٹھ کے انا عقل دا کہہ دے کہ نہیں جی ہے کوئی روشنی نہیں کہہ دے، لیکن روشنی تو رہے گی نا، وہ تو اپنی جگہ حق موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالکل صحابہ اکرام آپس میں محبت رکھتے تھے، الفت رکھتے تھے، حضرت عمر فاروق، سیدنا صدیق اکبر، عثمان ذوالنورین، سب نے باری باری کیا تسی مولا ہو ساڈے، تو جب وہ مولا کہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں جدا میں مولا دا مولا، تو جو اس کو مولا نہیں مانتا سوچ لیں پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ سب حضرات اول آخر درود شریف، سورہ فاتحہ ایک مرتبہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے میرے مل کریں، اور ہماری بیٹیوں نے باجی جو ہماری ہے محبودہ، انہوں نے اور دیگر ان کے ساتھ جو ہیں انہوں نے قرآن حکیم کتنے ختم کیے ہیں، لاکھوں مرتبہ درود پاک، قرآن حکیم کی باقاعدہ صورتوں کی مجھے ڈیٹیل بھیجی ہے کہ یہ انہوں نے تلاوت کی، ہمارے ملک کی ہے، اس کو بھی سب ہم دعا میں شامل کریں گے۔ خاص آج دعا کرنی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 92 پہ میرے پروگراموں میں میرے ساتھ آتے تھے پروفیسر سعید خان صاحب، سعید کھچی، ان کے بیٹے لاہور میں ایس پی ہیں آج کل پولیس کے۔ سعید خان بڑے ہی نیک آدمی تھے، اور بڑی عمر ماشاءاللہ انہوں نے پائی کو 88-87 سال کے ہو کے وہ فوت ہوئے ہیں، عید والے دن ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، بڑے نیک، قرآن و حدیث کا ساری عمر درس دیا انہوں نے۔ اور ہماری بیٹی جو ہے زیب، جو آپ کے لیے سالن ہر دفعہ تیار کر کے اور میٹھا تیار کر کے لاتی ہے، اور الطاف اس گرمی میں آ کے روٹیاں لگاتا ہے آپ کے لیے کتنی تپش میں، اس کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ اچھا، جو بچے امتحان دے رہے ہیں سارے، ہمارے عمر حیات صاحب کا بیٹا بھی، اور بھی جتنے بچے ہیں، احمد عبد الرحمٰن، ہماری بیٹی نابیہ رضوان کے، اور دیگر سب کے، میرے اپنا پوتے، خاص طور پہ دعا کریں۔ آج میرا چھوٹا پوتا جو بیمار تھا، پہلے اس کو لے کے شام گئے ہاسپٹل، اور رات کو وہاں سے واپس آئے ہیں، تو بڑا جو تھا اس کو وامٹنگ، اور آج کل یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، بچے خاص طور پہ دھیان کریں۔ وہ ساری رات اسپتال میں اس کو ڈپیں لگتی رہی ہیں، اور میں نے حال ہی میں اس کو یہ پابند کیا تھا کہ تم محفل میں آ کے بیٹھا کرو یہاں، اور میرے ساتھ وہ جاتا ہے، تو رات بیچارے کو ڈرپیں لگی اور وہ انجیکشن لا کے اب وہ لیٹا ہوا ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ چھوٹے بچوں کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے بیمار ہیں ہسپتالوں گھروں میں، اللہ سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
یا الہ العالمین، جو کچھ ہم نے تلاوت قرآن حکیم کی گئی، درود پاک پڑھا، اذکار پاک کیے، جو ہماری باجیوں نے بہنوں نے قرآن حکیم پڑھا، درود پاک قرآن حکیم کی مختلف صورتیں پڑھ کے میرے مل کیا ہیں، اللہ کی تو علیم بذات ہوئی، اور سب کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول و منظور فرما، سب کا ثواب تحفتاً ہدیتاً نقیرتاً عاجزاً حضور سید عالمین رحمۃ اللہ عالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی قدر میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں جملہ انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، امہات المومنین، خلفائے راشدین، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب صفہ، اصحاب کہف اور جملہ سلاسل اولیاء کی ارواح مقدسہ کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق توسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں بالخصوص بانی محفل حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ مقرر شیخ ناظم العادل الکانی، اماں جی رحمۃ اللہ علیہ، اسامہ صاحب کی والدہ، ہمارے حاجی اسلم کھوکھر صاحب کی، نعیم شاہ صاحب کے والد، حافظ بابر کے والد، اور جتنے دوست احباب، خاص طور پہ ہماری بیٹی ڈاکٹر سعدیہ وان امریکہ والی کی والدہ، اور ہماری بیٹی پروفیسر سارہ کے والدین جو ہے، اللہ کی ان کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اللہ کی دار مخلصین سے متعلق جتنے احباب اب دنیا سے چلے گئے، ان سب کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما، ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ کی ان سب کو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ اللہ کی جتنے دوست احباب، ان کے جو عزیز و اقارب بیمار ہیں، اللہ کی ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ کی مجھے اور میرے سب احباب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ میرے پوتوں کو صحت کاملہ یہ آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ عمار حسان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس بچے سے دین کا کام لے لے، اللہ یہ میرا علمی حقیقی وارث یہ بن جائے۔ اللہ کی یہ اسی طرح میری جگہ پہ بیٹھ کے کل کو یہ درس دیا کرے، ہماری یہی کامیابی ہے۔ اللہ کے لیے اللہ کی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں جتنے طالب علم امتحان دے رہے ہیں، اللہ کی ان کو کامیابیاں کامرانی عطا فرما۔ اللہ کریم یہ جو آپ کی خدمت کرتے ہیں، عمر فاروق، نجم یوسف، الطاف، اللہ کی یہ بچے عمر عمیر، یہ سارے جتنے کاشف آپ کی خدمت، اعظم بٹ صاحب ملتان سے آئے ہیں اس محفل میں شریک ہو، اللہ کی ان سب کا آنا قبول فرما اور ان سب کی دلی مرادیں پوری فرما۔ اللہ کی ان سب کی دلی مرادیں پوری فرما۔ اللہ کی اپنے محبوب کی امت کے جو مظلوم ہیں، غزہ کے، فلسطین کے، ہندوستان کے، کشمیر کے، برما کے، دنیا میں جہاں کہیں مظلوم مسلمان، ان کی مدد فرما۔ جو ان پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو برباد فرما، قبلہ اول کو آزاد فرما دے۔ اللہ کی پاکستان پہ مہنگائی کا عذاب آیا ہوا ہے، اللہ کی اس مہنگائی کے عذاب کو دور فرما دے۔ اللہ کی پاکستان کو نیک، دیندار، دیانتدار حکمران عطا فرما دے۔ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا یا لوٹا چاہتے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو برباد فرما۔ جس طرح دبئی میں ان کے ساری دولتیں ضائع ہوئی ہیں، اللہ کی دنیا میں جہاں جہاں ان کی لوٹی ہوئی دولتیں ہیں ان سب کو برباد فرما دے۔ پاکستان کے لوگوں کی مشکلات دور فرما دے، بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ اللہ کریم جو حج کرنے احباب گئے ان کا حج کو قبول کر لے۔ اللہ کریم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دے۔ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی، تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دارہ مخلصین کی خانقاہ کے لیے غیب سے مدد فرما دے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کے اس تعاون کو قبول فرما، ان کو دین و دنیا کی نعمتیں راحتیں عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے بدر صاحب کو زندگی کی تمام خوشیاں عطا فرما دے، ان کی حفاظت فرما دے، ان کے بچوں کی حفاظت فرما دے۔ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ تیری بارگاہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ لے کے آئے ہیں۔ اللہ کی ان سب کی دعائیں، ان سب کی آرزوئیں تو قبول فرما دے۔ تو اس سے بڑا سخی کوئی نہیں، تو اس سے بڑا کوئی دربار نہیں۔ امر کن فرما دے، بس آپ نے امر کن خیال حق میں فرمانا ہے، ہماری بگڑی بن جانی ہے، ہماری بگڑی سنور جانی ہے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، سب کی صحتوں میں برکتیں عطا فرما، سب کے رزقوں میں برکتیں عطا فرما۔ ان سب کو
ہر قسم کی پریشانی، بیماری، رسوائی، تکلیف، عذاب، نقصان سے محفوظ ہوا۔ ہماری بیٹی ڈاکٹر زیب کا جو بڑا بیٹا ہے اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ اس کو جو ہے صحت کاملہ عطا فرما دے، اس کی ذہنی قلبی کیفیات کو اللہ تعالیٰ بدل دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ہی و نور عرشہ ہی و زینت فرشہ ہی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔